اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ملک میرے خیال کے مطابق تاریخ کے بدترین سیاسی اور معاشی اور اس کے علاوہ سماجی کرائسس سے گزر رہا ہے۔ ہمیں دو صوبوں میں ہماری فوج کو بہت مصائب کا سامنا ہے، اور بلوچستان کی صورتحال تو یہ ہو چکی کہ وہاں شام 6 بجے کے بعد شہروں سے گزرنا، شہروں پہ آنا، سڑکوں پہ آنا منع قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کوئی ریاست ایسی ہو سکتی ہے جس کا ایک وہ صوبہ جو رقبے کے لحاظ سے پورے باقی 3 صوبوں سے بڑا ہے، اس میں یہ حالت ہو جائے کہ لوگ سفر کرنے سے عاجز آ جائیں اور انہیں منع کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ روز کوئی نہ کوئی دھماکہ ہو، اور اس کے پیچھے یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا، یہ امریکہ تک تسلیم کر چکے ہیں کہ انڈیا کا ہاتھ ہے، اور اس کے پروائیڈر جو اس کے جس ذریعے سے آ رہا ہے سارا کچھ تخریب کاری کا سامان، وہ افغانستان کا راستہ ہے، کیونکہ پاکستان کو بارڈر دونوں طرف سے لگتا ہے، افغانستان بھی اور انڈیا بھی۔ لیکن ان دونوں کی ہم سے دشمنی کیا ہے؟ یہ ان سے کبھی کسی سیاسی لیڈر نے یا دنیا کے بڑے لیڈر نے بٹھا کے پوچھا ہے کہ آخر ہم نے کیا تکلیف پہنچائی ہے اسے؟ افغانستان کے 50 لاکھ سے زائد بندے 1979 سے لے کے آپ آج کی تاریخ تک ہمارے مہمان رہے، اور پاکستان نے پورے کے پورے مہمان نوازی کا ثبوت دیا۔ آج بھی ہماری 90% ٹرانسپورٹ افغانوں کے قبضے میں ہے، 80% ریسٹورنٹس افغانوں کے قبضے میں ہیں، اور لا تعداد زمینیں، دکانیں، کپڑے کی دکانیں، مارکیٹس افغانوں نے خرید رکھی ہیں، اور ہم انہیں خوش دلی سے ویلکم کرتے رہے، لیکن وہ اپنی سازشوں سے کبھی بھی باز نہیں آئی۔ ہمارے ساتھ آج نور محمد قصوری صاحب ہیں، ایک سیاسی لیڈر، سیاسی سوجھ رکھنے والے آدمی، اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ایڈوائزر بھی رہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ تو کبھی کو بتائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان صاحب دیکھیں، بعض دفعہ یہ جو تلخ حالات ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن بعض دفعہ ہم لوگ کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے کھل کے یا سچائی سے بات کرنے کی یا تو ہم چشم پوشی کرتے ہیں، اور یا کسی وجہ سے ہم کہنے سے قاصر رہتے ہیں۔ چشم پوشی کا مطلب میں یوں لوں گا کہ مجرمانہ غفلت ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ جی آگے چلیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کہیں مطلب گائے کہ کوئی ہمارے خاندان کی بیٹی، بہو، بہن کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو اور میں آنکھ بند کر کے گزر جاؤں، میں تو یہ سمجھتا ہوں احسان صاحب، یہ زمین ہماری ماں ہے۔ بالکل، اس میں ماں ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارا باپ ہے، ہم سب کو مطلب ایک دوسرے کی ذمہ داریاں، ہماری جو سوشل ہماری ذمہ داریاں ہیں، سماجی طور پہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، مذہبی طور پہ، ملکی طور پہ، ہم سب لوگ آنکھیں چلا رہے۔ جہاں تک احسان صاحب اس کی گہرائی کا تعلق ہے، یہ سچویشن کا، پیکا ایکٹ کے تحت آپ کی جو آوازیں بند کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ مطلب جو سچائی کی بات کرتے تھے ان کو انہوں نے روکنے کے لیے پیکا ایکٹ منظور کرایا۔ اسی طریقے سے جو پولیٹیکل کارکن ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو بات کرنے سے تاکہ وہ باز رہیں، عدالتیں اپنا کردار ادا نہ کر سکیں، 26ویں ترمیم منظور کرا کے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹوں کے کئی حصوں میں کئی فکشن بنا دیے گئے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں مذہبی کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی چکڈالوی ہے، اسی طریقے سے اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں کا یہ سلسلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ احسان صاحب یہ صرف اس لیے ہوا
کہ پاکستان میں ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا احسان صاحب لوگوں کی خواہش ہے، لوگوں کی جمہوریت کے ساتھ، فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور لوگوں نے پاکستان میں کئی مرتبہ اس کا اظہار کیا، لوگوں نے جیلیں، کوڑے، پھانسیاں سب کچھ صحیح، لیکن سیاست پر یا جمہوریت پر کبھی سودے بازی نہیں کی یا اس کمٹمنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں نے اپنا کردار احسان صاحب ادا کیا، لیکن اصل بات ہے، لیکن آپ کے جو سیاسی لیڈر ہیں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں، نام میں ہاتھ میں اپنا نام یاد کروں گا، سیاسی لیڈر ہمیشہ قیادت کرتا ہے، وہ ملک کو بیچتا نہیں، وہ لٹیرا نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں احسان صاحب کہ اس وقت ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو یا یہ سمجھے کہ سیاست دانوں کے بھیس میں ایک جو مطلب ہے کردار سیاسی ادا کر رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست دان نہیں ہے، سیاست دانوں کا بھیس بنا کر وہ سیاسی ایک کردار ادا کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پہلی تو بات یہ ہے کہ احسان صاحب یہ وہ ٹیم ہے، اگر میں پنجابی میں ایک بات کروں جو ہمارے قارئین ہیں یا ہمارے جو سننے والے ہیں، ناظرین ہیں، کہ یا گلی ڈنڈے کی ٹیم کرکٹ کے میدان میں کھیل رہی ہے، یا کڑکالا لکڑ، شاید اب پنجابی میں لوگ اس کو ہم دیہات میں ایک کڑکالا لکڑ کہتے تھے، کڑکالا لکڑ کی جو ٹیم ہے وہ ہمارے فٹ بال کے میدان میں ہے، اور گھڑمس گھوڑی کی جو ہماری جو ٹیم ہے وہ ہاکی کے میدان میں رول ادا کر رہی ہے. تو جو کچھ ہمارے کھیل کا، سپورٹس کا یہ احسان صاحب تنزلی دیکھ رہے ہیں، انحطاط ہوا ہے یہ پچھلے 5-6 سالوں میں، وہی صورتحال اس وقت ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ احسان صاحب بلا مبالغہ اور بلا تخصیص میں یہ کہتا ہوں کہ احسان صاحب اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کی ہماری لیڈرشپ ہے، وہ چاہے پنجاب میں چیف منسٹر ہو، چاہے سندھ میں چیف منسٹر ہو، چاہے بلوچستان میں چیف منسٹر ہو، وہ اس لیول کے لوگ ہی نہیں ہے کہ وہ صوبوں کو رن کر سکیں. ان کی ذہنی ہے جو ان کی اہلیت نہیں ہے، ان کے اندر وہ برین نہیں ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو ان کے اندر سکل نہیں ہے کہ وہ ملک کے لیے کوئی ایجوکیشن پالیسی بہتر بنا سکیں، کوئی ایگریکلچر کی بات کر سکیں، کوئی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی بات کر سکیں، یا ملک کے مزدور کسان کے لیے کوئی ریلیف کی بات کر سکیں. میں اس لیے کہ یہ سمجھتا ہوں احسان صاحب کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس وقت خاموشی رکھنا جرم ہے، تو اس لیے سب سے پہلے جو اس وقت ہماری جو یہ پولیٹیکل ٹیم ہے، چاہے اکنامک ٹیم ہے، چاہے ڈپلومیسی کی ٹیم ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بجائے تو اس کے لیے سب سے آسان بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں جب وہ دیکھتے ہیں، پہلی تو بات ہے اب جیسے کینیڈا میں ابھی 2 سال رہے تھے حکومت میں، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے، وہاں نئی لیڈرشپ آئی، وہ الیکشن کرا رہے ہیں. اسی طریقے سے یورپ میں جہاں بھی وہ سمجھتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر خود سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، یا عوام کا اعتماد ہم پہ نہیں رہا تو وہ عوام کے پاس جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ یہاں تو کھلاڑی اور ہیں جن کا نہ پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، نہ ان کی یہ سوچ ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، نہ ان کی جو ہے ملک کے لیے کوئی کہا جا سکتا ہے. ایک آسان جو ہمارے پاس رستہ ہے وہ سب سے یہی ہے کہ کبھی ہم اپنے جو جرائم ہیں ان کے سب سے آسان ہمارے پاس ٹارگٹ ہے کہ فوج ہمیں یہ نہیں کرنے دیتی. دوسرا ہمارے پاس یہ آسان رستہ آ جاتا ہے کہ جو بھی کچھ کرا رہا ہے، کبھی ہم افغانستان کو اپنا دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں، کبھی ایران کو کر دیتے ہیں، کبھی ہندوستان کو، کیونکہ انہوں نے تو یہاں کے جواب نہیں دینا ہوتا احسان صاحب آپ کی بات کا کہ ہندوستان یہ کرا رہا ہے یا نہیں کرا رہا. یہ تو کام لیکن ان کے خلاف ڈاکومنٹری ایویڈنس اور واقعاتی شہادتیں اور جو اس جرائم میں
मुलव्वस हैं उन लोगों की शहादतें तो मौजूद हैं। नहीं देखे ना एहसान साहब, फिर ये जो हमारी देखे इस वक्त बिलियन ऑफ रुपीस खर्च करके आपने पॉलिटिकल सिस्टम ये बनाया है जिसमें वजीर आजम भी है, वजीर कानून भी है, स्पीकर भी है, डेमोक्रेटिक, वो क्यों नहीं असम्बली में बहस कराते? इस सिलसिले में कसूरी साहब एक ही फिक्रा कहा करता हूँ, उस जो आपने कहा ना ये सिस्टम बनाया, मैं उस पर सिर्फ ये कहूँगा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये वो सिस्टम है। जब आपने कह दिया है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैदान एक माजूर आदमी जिसे बोला नहीं जा रहा, जो बात नहीं कर सकता, वो आपका इस तो बात यह है कि एहसान साहब फिर इस टीम से तो फिर ये मुल्क न चल सकता, ना आवाम का कोई भला हो सकता है, ना आवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है। तो आप मुझे हल बताएं ना। हम नाज़रीन, इन्होंने बीमारियां तो पॉइंट आउट कर दी, हम अगले प्रोग्राम में इनसे जानना चाहेंगे इस बीमारी का कोई हल भी है, कोई इंजेक्शन ऐसा है जो इसे दिया जाए, या ये भी मुल्क इस वक्त फौज के सपुर्द करके जहां वो बाकी इतने सारे कारोबार कर रहे हैं, एक कारोबार सियासत में भी वो आ जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत शुक्रिया आपका। अगले प्रोग्राम के लिए हम आपको चाहेंगे आपकी तवज्जो।